میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آل جاریتن حتی تبلغ، کہ جس کے گھر کوئی ایک بچی ہو اور وہ اس کی اچھے سے پرورش کرے، فکان بی یوم القیامت ھکذا، تو وہ جس نے اچھے سے اپنی بیٹی کی پرورش کی ہے قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ کہا جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں، فکان بی یوم القیامت ھکذا، صحابہ فرماتے ہیں فضم اصابعہ، سرکار نے انگلیوں کو ملا دیا کہ جو 2 بیٹیوں والا ہو اور ان دونوں کی پرورش اچھے سے کرتا ہو وہ میرے ساتھ قیامت میں اس طرح ہوگا جس طریقے سے یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اب بتائیے ان دونوں کے درمیان آپ کو کوئی فاصلہ نظر آ رہا ہے؟ کچھ بیچ میں نظر آ رہا ہے؟ اب ذرا سوچیں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں گی اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کی اچھے سے پرورش کی ہوگی، کتنے اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ کروڑوں نہ مانے، لاکھوں نہ مانے، ہزاروں تو ماننے پڑیں گے۔ اب ہر دور میں 1000 مانیے تو اب سب دور میں اگر 1000 مانتے چلیں گے تو یہ صرف 1 لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، ملینز نہیں بلکہ بلینز کو بھی کراس کر جائے گا، کوانٹٹی کے لحاظ سے اتنا بڑھ جائے گا۔ اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک ذات، سرکار کی ایک ذات ہے، اب قیامت کے دن کتنے لوگ میرے نبی سے جڑ کر کے رہ سکتے ہیں؟ اب آقا نے فرمایا اس طریقے سے جڑا ہوگا۔ اب وہ لوگ جو بلینز کی کوانٹٹی سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں، جن کو کیلکولیٹ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، اتنے لوگ ہو گئے ہیں۔ اب علماء کہتے ہیں وہ نادانو، یہی تو بات ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے، یہی بات تو تم سمجھنے سے قاصر ہو، یہی تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، یہی تو میرے نبی کے حاضر و ناظر ہونے کی دلیل ہے کہ آقا کریم بروز محشر ایک جگہ آپ تشریف فرما ہوں گے اور اپنی 2 بیٹیوں کے اچھے سے پرورش کرنے والے لوگ کروڑوں جگہ پر بیٹھے ہوں گے، لیکن میرے نبی کو اللہ نے یہ معجزہ دیا ہے، حاضر و ناظر بنا کر کے بھیجا ہے کہ ہر آدمی کو ایسا سکون مل رہا ہوگا، تو ہر آدمی کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ وہ کہیں دور نہیں بلکہ محمد عربی کے قدموں میں بیٹھا ہوا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میرے نبی کے حاضر و ناظر ہونے کی دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل، بولیں ذرا سبحان اللہ۔ آج جو کہ میں نے آیت پڑھی ہے اسی کے ضمن میں بس 5 منٹ کی گفتگو آپ ضرور سماعت فرمائیں گے۔ آپ ذرا اللہ کے چاہنے والوں کے تعلق سے جب تاریخ کے اوراق الٹیں، تاریخ کے اوراق جب آپ پڑھیں گے، اس کو کھولیں گے، پتہ چلے گا کہ اللہ کے جانثاروں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کو ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر کے اپنے خون کی سرخیوں سے دین اسلام کے ایک پودے کو تناور درخت بنا دیا ہے۔ ایسے جانباز صحابہ بھی گزرے ہیں، ایسے وفادار اور شہسوار اور جواں مردی اور جرأت و استقلال والے تابعین بھی گزرے ہیں، ایسے تبع تابعین بھی گزرے ہیں، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جن کی نظروں میں اپنی خواہش کچھ نہیں تھی، اب جو کرنا ہے وہ رب کی رضا کے لیے کرنا ہے، کسی کو چھوڑنا ہے تب بھی رضا کی خاطر، کسی کو اپنانا ہے تب بھی رب کی رضا کی خاطر۔ آج ہماری طرح ان کا کام نہیں تھا، ہمارے انداز جو آج کل کے ہیں وہ نہیں ہے کہ اگر سنت کو کرنا ہے تب بھی اپنی خواہش کے مطابق نہیں، کچھ بھی کرنا ہے تو مرضی مولا اس میں شامل ہونی چاہیے۔ آئیے ذرا میں تھوڑا سا لے کر کے آپ کو بتاتا ہوں، اب شیخ نجم الدین کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ شیخ نجم الدین کا نام علماء نے تو سنا ہوگا، اگر آپ نے سنا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں سنا تو آج سناتا ہوں۔ شیخ نجم الدین اپنے علاقے کے پوری تحصیل کے ایک تحسیس نہیں بلکہ ایک اسٹیٹ کے گورنر کا نام ہے شیخ نجم الدین۔ ان کی عمر جب زیادہ ہو گئی، چھوٹے بھائی نے پوچھا بھائی جان آپ کو تو شادی کرنی چاہیے، انہوں نے کہا شادی تو کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی عورت نظر ہی نہیں آتی جو میرے لائق ہو۔ انہوں نے کہا آپ کے لائق کیوں نہیں ہوگی، آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں ابن سلجوقی کی بیٹی جو کہ بادشاہ ہے اس کی بیٹی سے رشتہ کرواتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں وہ بھی میرے قابل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وزیر الملک کی بیٹی سے رشتہ کرواتا ہوں، انہوں نے کہا وہ بھی میرے قابل نہیں ہے۔ کہا پھر کیسی لڑکی آپ کو قابل چاہیے، آپ گورنر ہیں، آپ کی شادی بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ کروا رہا ہوں تب بھی آپ راضی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے کسی کی حسن صورت کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی دولت کی ضرورت نہیں ہے، اگر جب میں گورنر ہوں غریب سے غریب لڑکی مل جائے لیکن لڑکی ایسی ہونی چاہیے کہ جو قیامت کے دن میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے۔ لڑکی کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بیٹا عطا فرمائے کہ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے اس کو آزاد کروا کر کے اور عیسائیوں کے قبضے سے چھڑا کر کے مسلمانوں کے حوالے کر دے تاکہ پھر وہاں جو ہے وہ اس کے بعد دین اسلام کی سرشار آ جائے، پھر دین اسلام کی فضا وہاں قائم ہو جائے۔ بھائی کو ان کی بات پسند نہیں آئی، اب اتنے میں وہ چلے گئے شیخ نجم الدین ایک مسجد میں مفتی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اب مفتی صاحب کے پاس اچانک ایک پردے کے پیچھے سے ایک عورت آتی ہے، لڑکی نے آواز دی، مفتی صاحب نے کہا حضور اگرچہ آپ گورنر ہیں تھوڑا کنارے پہ چلے جائیں کیونکہ غیر محرم کا مسئلہ
है, मैं जरा इनसे बात कर लेता हूँ। वो कहने लगे मैं गवर्नर हूँ, मुझे यहाँ किनारे पे किया है, इसका मतलब बात कोई पते की लग रही है। वो बाहर तो गए लेकिन दीवार के पीछे से सुनने लग गए। सीधे मुफ्ती साहब ने सवाल किया, बेटी मुझे ये बताओ, मैंने बड़ा अच्छा रिश्ता तुम्हारे घर भेजा था, तुमने उसको भी रिजेक्ट कर दिया है, बड़ा अमीर लड़का था, तुम तो गरीब हो। उन्होंने कहा नहीं, वो लड़का मेरे लायक नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हारे लायक क्यों नहीं है, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? तो वो लड़की पर्दे के पीछे से बोलती है, मुफ्ती साहब मुझे किसी की दौलत की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के जो है वो बड़े मनसब की जरूरत नहीं है, मुझे लड़का तो वो चाहिए जो क़यामत के दिन मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए, और हम दोनों से एक ऐसा बच्चा पैदा हो, एक ऐसा बच्चा जन्म ले ले कि जिसके जरिए जो छोटी सी जमात को लेकर के सीधे वो बैतुल मक़दिस जो कि ईसाइयों के कब्जे में है, उसको आज़ाद करवा के मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए, ताकि वहाँ फिर हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं बुलंद होती रहे। खुदा की कसम जब ये शेख नजमुद्दीन ने सुना, दौड़ते हुए गए मुफ्ती साहब को, कहने लगे हुजूर इस बच्ची से मेरी शादी करवा दे। उन्होंने कहा हुजूर आप तो गवर्नर हैं, ये एक गरीब खानदान की बच्ची है, आप इसके साथ शादी करना चाहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, बस जो मैं चाहता हूँ वही ये लड़की भी चाह रही है, हमारी शादी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ खुदा की कसम जब माँ बाप ऐसे हों तो बेटा कैसे पैदा होता है, तारीख खोले तो पता चलेगा कि खुदा की कसम जब उन दोनों की शादी हो गई तो उन दोनों के मिलने से जो बच्चा पैदा होता है वो कोई और नहीं बल्कि वो बच्चा है जिसे जमाना आज सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से याद करता है। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो जब किसी जंग में चले जाएं तो फतेह याबी मुसलमानों का मुकद्दर बन जाए, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के जिनका नाम सुनते ही ईवान ईसाइयत में जलजला बर्पा हो जाता था, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के जिनका नाम जुबान पर आते ही ईसाइयों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के जिन्होंने कई सारी जंगों में शिरकत की लेकिन कभी खाइब व खासिर होकर नहीं लौटे। उसमें सबसे खास बैतुल मक़दिस वाली है। बैतुल मक़दिस में गए, वहाँ जाकर ईसाइयों के जंगल से बैतुल मक़दिस को आज़ाद करवा करके नाराए तकबीर की सदा लगा करके मुसलमानों को ये खुशखबरी दे दी कि न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत। ये थे जवामत लोग। आज हम कौन सी वफादारी के ढोंग पीटते हुए नजर आ रहे हैं, हमारे अंदर कौन सी वफादारी पाई जा रही है? आज हमारा सिलसिला सिर्फ दुआओं तक मुनहसर हो गया है।